تعیناتی بھی ہونی ہے, اور کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ الیکشن نہیں بلکہ تعیناتی کے لیے بھی کر رہے ہیں. یہ بھی کلیئر کر دیں, اور دوسرا یہ بھی سر بتا دیں کہ جو تشدد کیا جائے گا آپ کے لانگ مارچ میں, فیملیز آئیں گی, بچے آئیں گے, ان پہ تشدد ہوتا ہے, تو آپ کی بھی پلاننگ کیا ہے, تیاری کیا ہے؟ دیکھیں, پہلے میں پھر سے واضح کر دوں, یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں جمعے کو شروع ہو رہی ہے ہماری مارچ. تو پھر سے کہ یہ نہیں, میں جمعے کو اناؤنس نہیں کر رہا, آج شروع ہو رہی ہے. آپ نے جو بات کی نا ابھی, دیکھیں ہمیشہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. ہمارے جلسے پاکستان کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں, آج کوئی بتائے کہ جلسوں کے اندر فیملیز آ رہی ہیں, خواتین آ رہی ہیں, کس جلسے کے اندر آپ دیکھتے ہیں؟ ہم ایک پاکستان کی پارٹی ہے, ہم واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے سارے شہروں کے اندر جا کے جلسے کرتے ہیں اور عوام چل کے آتی ہے. ہم ایک فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی, باقی رہ گئی چھوٹی چھوٹی سکڑی ہوئی فیملی پارٹیز, وہ رہ گئی ایک. اب میں چیلنج کرتا ہوں نون لیگ کہ مجھے کہیں پنجاب میں مقابلہ کرے, میرے سے جیت کر دکھا دے. اور میں آج آصف زرداری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میرا اگلی جو ٹور ہے وہ ہے سندھ کا, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے سے سندھ میں الیکشن جیت کے دکھا دے, کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. یہ لوگوں کے اندر مقبول نہیں ہے. اب یہ بس اسی طرح کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں جائیں, ان کے گھٹنے گوٹے پکڑ کے کہیں کہ جناب ہمیں کسی طرح لے آؤ. یہ عوام کے اندر تو نکل ہی نہیں سکتے. مجھے بتائیں, یہ عوام کے اندر جا کے جلسہ نہیں کر سکتے. یہ ساری پارٹیز نے مل کے کوئی مینار پاکستان کو آدھا حصہ نہیں بھر سکی. تو اس لیے یہ عوام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری اس وقت جو بھی یہ جماعتیں ہیں, جو عوام ہیں, جو ان کے ہینڈلرز ہیں, میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا ارشد شریف سے, یہ ساری قوم ہل گئی ہے. اس سے کیوں ہلی ہے؟ کیونکہ ارشد شریف جو مرضی کر دیں آپ, لوگ اس کو جانتے تھے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, ایک ایسا آدمی جو ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا, ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس سے جو کیا گیا ہے, اور وہ ساری اب کیا قوم سمجھ رہی ہے کہ پہلے آپ نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا, اب ان کو ہمارے اوپر ہضم کروانے کے لیے آپ ہر قسم کا ظلم کر رہے ہیں کہ میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ٹیلی فون نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, جی آپ یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے پشاور کے اندر ملتان میں نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں ایم پیز کو کہ جی آپ نے مارچ میں نہیں شرکت کرنا. یعنی یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ یہ چوروں کو بٹھا رہے ہیں اوپر, جو اربوں ڈالر باہر پڑے, بڑے بڑے محلوں میں باہر رہ رہے ہیں. وہ لوگ جو ملک ایک نیشنل فیڈرل پارٹی ہے جو کرپشن کے اگینسٹ لڑ رہی ہے, اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں. ارشد شریف جیسے صحافیوں سے یہ کر رہے ہیں, اور ہم قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھی رہے. میں تو اس کو جہاد کہتا ہوں, یہ پالیٹکس نہیں ہے. میں تو یہ جب تک میں زندہ ہوں, میں نے تو ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا, اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے.